الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہم ترتیب وار قرآن شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان سے سنتے ہیں الحمدللہ، اور سورہ یونس آیت نمبر 15 11واں پارہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سورہ یونس سے آغاز کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہٰذا اس کی تلاوت صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تو تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب کوئی آیت لے کر نہیں آیا، نہ میں نے ایسی کوئی چیز پہلے تمہیں سنائی۔ تم نے میرے حالات کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ پاک کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ میرا کلام نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا کر لا سکے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ ناظرین کرام، مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی کریم علیہ السلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ پاک کی طرف منسوب کر دیا ہے، گویا آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، اور آپ اللہ پاک پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہہ خود رہے ہیں، بنا خود رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے۔ تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواباً ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی بالفرض، بفرض محال، اگر میرا حبیب اس کلام کو خود بنا رہا ہے اور اپنے کلام کو اللہ پاک کی طرف منسوب کر رہا ہے تو سب سے بڑا ظالم خود ہوا معاذ اللہ، سب سے بڑے ظالم معاذ اللہ آپ قرار پائے۔ لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ پاک کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یعنی دو لوگوں کے بڑے ظالم ہونے کا بیان کیا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھے، دوسرا بڑا ظالم وہ جو اللہ تعالیٰ کی سچی آیات کو نہ مانے اور اسے جھٹلائے۔ تو پہلی بات میں کہا گیا کہ اگر یہ میری طرف سے نہ ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو سب سے بڑا ظالم اسے لانے والا ہوا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بات واضح اور ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر وہ ظالم ہے جو اس آیت اور اس کلام کو جھٹلائے، ان آیات کو جھٹلائے
یعنی اے مشرکین سب سے بڑے ظالم تم ہو کہ تم قرآن شریف کو نہیں مانتے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ ناظرین، مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مانتے تھے، شفیع مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے پہلے بتوں کی عبادت کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا جو نفع اور نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ پاک کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھیں، ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو سفارشی اور شفیع ماننا جن کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا۔ اور یہی سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ پاک نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط، شرک اور نااہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم نے فرمایا ہے کہ وہی شفاعت کر سکے گا جسے میں اجازت دوں گا۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ دوسرا، جسے ہم شفیع مانتے ہیں اس کو خدا نہیں مانتے، تو یہ بھی مشرکوں کی طرح مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوا کہ ہم صرف شفیع مانتے ہیں، اللہ کی اجازت سے مانتے ہیں۔ مشرکین شفیع ماننے کے ساتھ ساتھ معبود بھی مانتے تھے، تبھی عبادت کرتے تھے، اور شفیع بھی ان کو مانتے تھے جن کی شفاعت کا رد اور ڈینائل اللہ پاک نے دے دیا۔ تو بڑا فرق ہو گیا مسلمانوں اور مشرکوں کے عقیدے میں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی سب لوگ پہلے ایک ہی دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھی۔ اس کے بعد سمجھے کہ پہلا کافر جو تھا وہ قابیل ہوا۔ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمرو بن لوحی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا
مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے، اور بظاہر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو مہلت دی جائے گی یہ فیصلہ کر لیا، اور ہر امت کے لیے ایک وقت اور میعاد معین فرما دی گئی تاکہ انہیں ڈھیل مل سکے، وہ چاہیں تو سدھر جائیں، نہیں تو اپنے عذاب میں اور اضافہ کر لیں۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی ہوتی تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا عذاب نازل کر کے فیصلہ فرما دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں آئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں، اور قرآن پاک کو تو وہ نشانی مانتے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام زمانے، بچپن، لڑکپن، جوانی وغیرہ ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو نبوت کے ثبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ پاک کی مشیت پر ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم ہوا کہ اللہ پاک کیا کرتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ غیر ضروری نشانی جو کفار مانگ رہے ہیں نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال نبوت ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے الگ راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے،
تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں کفار کے اس قول کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص قسم کی نشانی کیوں نہیں اترتی اس کے نبوت کے ثابت ہونے کے لیے، جو پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہوا، اس کا ایک اور جواب دیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ پر اللہ پاک نے قحط مسلط کیا، جس کی مصیبت میں وہ 7 سال گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اللہ پاک نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف و راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد اور کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ پاک کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے گفتگو کے دوران جب اللہ پاک کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اگرچہ حقیقتاً تو بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے، لیکن ادب یہ ہے کہ نسبت نہ کی جائے، کہا جائے میں بیمار ہوا، شفا اللہ پاک نے دی، تو یہی ادب ہے۔ اور یہاں پر دشمن دین شیطان کا بھی ذکر ہو جائے کہ شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں سیدھے راستے والوں کے راستے پر بیٹھ کر انہیں گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی، کیونکہ وہ بے ادب ہے، بے ادبوں کا سردار ہے، حالانکہ اپنی حرکت کی وجہ سے، اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہوا، راندائے درگاہ ہوا، لیکن اس نے کہا کیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا، اس وجہ سے میں ایسے ایسے کروں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ جب مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے، بلکہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جملوں کا چناؤ اور ادب کا جو سبق ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ مزید اس آیت پر فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ پاک انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، تو اللہ پاک علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں، جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے، اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ لکھتا نہیں کیونکہ ان کی نیکی نیکی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے پہلے جو پچھلی آیت گزری اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں جو ابھی پڑھی، پہلے بیان فرمایا کہ وہی اللہ پاک ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے، خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہو اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو،
وہ تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلنے کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم کشتی میں محو سفر ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے، پھر اچانک ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے، سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے، اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھے ان کی بے چارگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمام مشرکین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور پھر اسی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کے تجھ پر ایمان لا کر اور خاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھر اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کٹر کافر بھی ہوتا ہے مصائب اور تکالیف میں اللہ پاک کو پکارتا ہے، اس لیے مسلمان کو بدرجہ اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اسی کے بارگاہ میں مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جائے، جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مشکلات میں اللہ پاک کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا اعتدال کی حد سے خارج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بذات خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے اس کی اجازت اور اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور یہ جائز اور ثابت ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کا مدد کرنا ثابت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، جب اللہ پاک طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوئے کفار کو مصیبت سے بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو، تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا، اللہ پاک کا اس میں کچھ نقصان نہیں۔ تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم اچھے برے جو بھی اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا بھی دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مصیبت میں اللہ پاک کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کفار کا طریقہ ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں، اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز، ذکر، تلاوت، دعا، صدقہ، خیرات اور مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ مشکل ٹلی، معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز، کیسی مسجد، کیسا ذکر، کیسی تلاوت، دوبارہ پھر اپنی دنیا میں ہم لوٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے سب میرا اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری نماز، میری عبادت سب اللہ کے لیے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے برخلاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔